اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی رحلت کے بعد آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا اور اپنی حتمی کوشش کرتے ہوئے ملک میں امن و امان قائم کیا، صحابہ کرام کے وظیفے جاری کیے اور ملک میں ایک استحکام پیدا کیا، اسلامی سلطنت کو کافی حد تک وسیع کیا۔ لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے جو ایک نئے انداز کے تھے، جن کی نظیر پچھلی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں ملتی تھی، اور وہ ایک عجیب طریقے کے معاملات تھے۔ یعنی ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ خطبے کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند زور سے 3 بار پکارا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ جب نماز جمعہ ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا حضرت، یا امیر المومنین، آپ بتائیے کہ خطبے کے دوران آپ نے سارہ کو کیوں آواز دی تھی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کی اور سے دشمن سارہ پر حملہ کرنے والا تھا اور اسلامی لشکر مصیبت میں آ جاتا، تو میں نے سارہ کو آواز دی کہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ وہ صحابہ کا دور تھا، یہ ایک نئی بات سامنے آئی تھی۔ صحابہ نے تحقیق کی اور سارہ سے پوچھا اور لوگوں سے گواہی لی، تو جنگ میں موجود لوگوں نے بتایا کہ ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، پہاڑ کی اوٹ لے لو۔ جب ہم نے پہاڑ کی اوٹ لی تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک بڑا دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کا علم کس طرح سے ہوا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے وحی کی؟ کیا معاملہ تھا؟ کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ دیکھیے، انسان، اس کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، اس کی بناوٹ کے تخلیق کے 2 پہلو ہیں، ایک روحانی پہلو ہے اور ایک بشری پہلو ہے۔ بشری پہلو جو ہے وہ انسان کو محدود کرتا ہے، لیکن جب اس کا روحانی پہلو ڈیولپ کرتا ہے تو اس کے آگے سے تمام پردے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے، کیا یہ پہلی دفعہ عمر فاروق کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ انہیں وہ لشکر نظر آیا تھا، یا اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں؟ ہمیں تاریخ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ اس سے پہلے بھی کوئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن اس واقعے کا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق پر یہ منکشف ہوتا کہ ایک لشکر ہے جو سارے کے لشکر پر حملہ کرنے والا ہے، تو پہلے بھونچ چکا جاتے، یعنی وہ حیران ہوتے، انہیں پتہ نہ چلتا کہ یہ واقعہ کیا ہے اور مجھے کیا نظر آ رہا ہے۔ جب انہوں نے اس پر اعتماد کیا اور حضرت سارہ کو پکارا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعات پہلے بھی وہ جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ایسے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے، دریائے نیل، جس میں اس علاقے کے رہنے والے، اس کے کناروں پر رہنے والے لوگ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو زیورات پہنا کر اسے اس دریا میں پھینک دیتے تھے، جس سے اس دریا کا پانی چڑھ آتا تھا اور وہ کناروں تک پانی آ کر زور شور سے پانی بہنے لگتا تھا۔ جب وہ علاقہ، مصر کا علاقہ، مسلمانوں نے فتح کیا تو وہ وقت آیا، لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں ایک رسم ہے کہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو وہ دریا کا پانی آتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ وہاں کا جو جنرل تھا، جو سپہ سالار تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ایسا معاملہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا، کس کے نام؟ اس دریا کے نام، اے نیل، اگر تو
खुदा के हुक्म से बहता है तो बह, अगर तू हमारे किसी नजराने की वजह से बहना है तो हम कहते हैं कि तुम अपने जवानी को बंद कर दो, ना बहो। और हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मेरा ये ख़त ले जाकर उस दरिया में डाल दो। देखने वाली फिर यही बात है, क्या हज़रत उमर फ़ारूक को ये पता था कि वो दरिया मेरे ख़त पर अमल करेगा, मेरे ख़त के जवाब में वो उस जो रस्म थी उनकी उसको छोड़कर वो बहना शुरू कर देगा। जब वो रुका जाकर दरियाए नील में डाला गया तो नील का दरिया का पानी चढ़ आया, वो किनारों तक बहने लगा और बगैर किसी रस्म को पूरा किए वो दरिया बहने लगा और आज तक वो बहता आ रहा है। फिर कभी ऐसा मामला नहीं हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को पहले क्या कोई मिसाल मौजूद थी? क्या उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अगर ऐसा मामला आ जाए तो तुम ऐसे करना? नबी की ज़ात अलग है, नबी का मुकाम अलग है। उनका करना या उनका जो रवायत में मिलता है कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त को हुक्म दिया कि इधर आओ, तो वो दरख्त झूमता हुआ आने लगा। वो तो नबी की बात है, बात हो रही है उम्मती की, क्योंकि ऐसे तुम्हारे फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी नहीं थे बल्कि उम्मती थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पर बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ता है और उनसे नताज अखज़ करने पड़ते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक के ये दो वाक़यात जो मैं आपके सामने रखे हैं, इनसे ज़ाहिर होता है कि अगर इंसान अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहे, अल्लाह ताला की इबादत में हिम्मत लगाए, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ऐसे इनामत ज़ाहिर किया करता है, अपनी रहमतों की बारिश किया करता है, जो कि उम्मत मुसलमा का खासा है। जैसे कि एक हदीस मुबारक मौजूद है कि मेरी उम्मत की मिसाल बनी इसराइल के अम्बिया की तरह है। यानी अगर मेरी उम्मत के लोग अल्लाह ताला की तौहीद और मेरी रिसालत पर ईमान रखते हुए अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं तो इनका दर्जा पहले अम्बिया के बराबर होगा, उनकी मिसाल होगा। नबी के बराबर तो उम्मती हो नहीं सकता, यानी नबी की शान अलग है। कोई उम्मती किसी भी नबी के दर्जे के मुताबिक नहीं हो सकता, चाहे वो पहले नबी हों या बाद वाले नबी हों, लेकिन अल्लाह ताला अपने इनामात उन पर नाज़िल करता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे और हम पर अपने फजल करम के दरवाज़े खोल दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।